اگر آپ چیلنج قبول کرتے ہو تو آ جاؤ میدان عمل کے اندر کہ ہم برے کام سے بچیں گے، اور اگر برا کام ہو گیا تو اس پر ندامت کر کے رب سے معافی مانگیں گے. یہ ہوئی بات. اول تو کوئی برائی کرنی نہیں ہے، اور اگر برائی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اگر برائی ہو گئی بتقاضۂ بشریت ایسی ندامت لائیں گے، ایسی ندامت لائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک پائیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے. سبحان اللہ. نمبر 1، جو شخص لا الہ الا اللہ پر مضبوط اعتقاد رکھے اور اس میں شک نہ کرے. مسلمان الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے ہم سبھی مولا تیرے کرم سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی آمین. نمبر 2، ایک وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر مضبوط رہے. نمبر 2، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہ پورا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2، وہ شخص جب نیک کام کرے، جب اس سے نیک کام ہو جائے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے. جیسے ہم اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ نیک کام ہوا نا، کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. تو اب نیک کام ہوا نا، اجتماع میں آئے نیک کام ہوا، اعتکاف میں بیٹھے نیک کام ہوا، سبحان اللہ کہہ رہے نیک کام ہوا. اللہ کی حمد کرے، اے اللہ یہ تیری توفیق ہے، یہ تیرا کرم ہے، ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں کہ تیرا کرم ہے جو تو نے اس ناپاک اور گندی زبان کو تیرا نام لینے کی توفیق عطا کی ہے. اس کی حمد بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے رب کریم کا. تو ایسا شخص جو نیکی کرے وہ خوش ہو اور اس پر اللہ کی حمد کرے، ایسا شخص بھی جنت کے باغوں میں ہوگا. تیسرا، وہ شخص کہ جب کوئی برا کام کرے، اس سے کوئی برائی ہو جائے تو غمگین ہو. جب کوئی برائی ہو جائے نا تو غمگین ہو اور اللہ سے استغفار کرے. ایسا شخص بھی کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ جنت کے باغوں میں ہوگا. چوتھا شخص کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب مصیبت آئے تو جو یہ دعا کرے، یہ پڑھے، تو ایسا یہ شخص بھی کہاں ہوگا؟ جنت کے باغوں میں ہوگا. 4 شخص. تو اس میں تیسرا شخص کون تھا؟ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا ہو جائے تو غمگین ہو جائے، اور ہم سے کوئی برائی بچ جائے، رہ جائے تو غمگین ہو جاتا ہے. ٹی وی آن کیا، فلم دیکھنی ہے، لائٹ چلی گئی. دیکھیے یہ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، فلم دیکھنی تھی، ٹی وی دیکھنا تھا، گانے سننے تھے، ٹی وی آن کیا، لائٹ چلی گئی. خوشی ہوتی، غم ہوتا ہے، ہر شخص خود غور کر لے. جبکہ برائی ہونے پر
غمگین ہو. اور بدقسمتی سے آج برائی نہ ہو جانے پر غمگین ہے. جسے سود کی اپلیکیشن ڈالی کہ مجھے سود ملے گا، اس کی اپلیکیشن فیل ہو گئی. ایک تو ویسے اپلیکیشن ڈالی، یہ غلط کیا، اور سود کی اپلیکیشن فیل ہو گئی تو غمگین ہوتا ہے وہ شخص. یعنی گناہ ہونے پر غمگین ہوتا، بدقسمتی سے گناہ سے بچ گیا ہے، اور اس پر غمگین کیسے ہونا کہ ہم گئے تھے گناہ کی طرف. یہ تو اللہ کی رحمت تھی جو بچ گئے. اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا کہ ہمارا نام نہیں آیا اس جگہ پر، ہمارے گھر کی بجلی اس معنوں پر چلی گئی کہ میں گناہ سے بچ گیا. تو ایسی کیفیات کے اندر بندہ غور کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو فضیلت اس کی ہے کہ جس سے برائی اور گناہ ہو جائے وہ غمگین ہو اور اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھ سے برائی ہو گئی ہے. غیبت کر دی، اللہ سے معافی مانگے. چغلی کر دی، اللہ سے معافی مانگے. اتنا ہی نہیں، فخر نہ کرے معاذ اللہ. ٹھیک ہے، بات تقاضا بشریت، ہم جیسا انسان یہ گناہ کر جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، کہ بندہ گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ کو بھی تو پکڑ کے رکھے نا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں فرماتے جس کا مضمون یہ ہے کہ بندے جس طرح تو نے گناہوں کو اپنی عادت بنا لی ہے، توبہ کو اپنا دستور بنا لو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنا. یہ تو ہر حدیث پیاری ہے کیونکہ ارشاد بھی تو میرے پیارے آقا کا ہے. تو اتنی پیاری حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی جو گناہ کر کے نادم ہو جائے نا، افسوس کرے، ندامت لیا، افسوس ہو جائے، غمگین ہو جائے. غمگین ہونا یہ خود ایک توبہ ہے، ایک ندامت ہے. اور توبہ ندامت کا نام ہے. توبہ صرف دو چپٹ مار لینے کا نام نہیں. ہنستے ہنستے گناہ کی توبہ کرتے، ہنستے ہنستے کو توبہ تھوڑی ہوتی ہے. توبہ تو افسوس سے ہوتی ہے، اور جب افسوس ہوگا، غم ہوگا تو اس کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کو افسوس ہے، واقعی اس کو غم ہے، اس کو ندامت ہے. اس کے چہرے کی، اس کے چہرہ بتائے گا، اس کے آنکھوں، اسے آنسو بتائیں گے، اس کی آنکھیں بتائیں گی، اس کے جملے بتائیں گے اس کو کتنی ندامت ہے. تو غمگین ہونا، گناہ ہو جائے تو بندہ غمگین ہو جائے. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے خواہ وہ استغفار نہ کرے. کیونکہ غمگین ہونا یہ خود ایک ندامت ہے. گناہ ہوگا غمگین ہو جائے، غلطی ہو گئی نا، ہو جاتی ہے، غمگین ہو جائے، یہ کیا ہو گیا، افسوس کرے، خود کو ملامت بھی کرے. ذرا اپنے آپ کو ڈانٹنا سیکھیں، اپنے ضمیر، اپنے نفس کو ڈانٹنا سیکھیں. امام غزالی نے منہاج العابدین میں نفس کو ڈانٹنے کا ایک زبردست سبق دیا ہے. منہاج العابدین آپ کو مقتوط المدینہ سے ہدیۃً مل جائے گی. یہ لیں، اس کو پڑھیں، اپنے نفس کو ڈانٹے. نفس غیبت کر لی تو بندہ نفس کو ڈانٹے کہ نفس تجھے کیا ہو گیا، تجھے تیرے رب نے زبان دی اور تو نے زبان سے غیبت کر دی. یہ زبان اللہ کی نعمت تھی. اے نفس، یہ زبان اللہ کی نعمت تھی. تو گنگا نہیں ہے، تجھے بولنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، قوت دی، تجھے قوت گویائی عطا کی اللہ تعالیٰ نے. تو اس سے اللہ کا شکر کرتا، اللہ کی حمد بجا لاتا، اسے نیکی کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اچھی بات کرتا، نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے روکتا. مگر اے نفس، تو نے غیبت کر دی، تو نے چغلی کر دی، بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری کر دی، تو نے جھوٹ بول دیا، تو نے گالی دے دی، تو نے فحاشی بک دی. ندامت کرے، ڈانٹے خود کو کہ نفس تجھے کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں کھاتا ہے، وہ خود زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح کبھی بدنگاہی ہو جائے، بندہ خود کو ڈانٹے کہ اے نفس تجھے کیا ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، اللہ کا کروڑوں کرم ہے، تجھے اندھا پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ بھی رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے گناہ کیے ہی ناکوں سے اور اللہ تجھے اندھا نہیں کر رہا. کتنا بڑا کرم ہے اس کا.
اللہ تعالیٰ